اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام نے کہا کہ ایک تو انسان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فرمایا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں اگر فضیلت حاصل ہے تو فرمایا اس کا مدار تقوی ہے، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ اور مقبول ہوگا۔ لیکن نسل کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کا نسب بلند ہے، کوئی اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی مالدار ہے، تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ مالدار کا مقام بڑھ گیا اور اس کے مقابلے میں جو غریب ہے اس کا مقام گھٹ گیا۔ کوئی اعلیٰ زبان کا ہے تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ زبان کے ہونے کی وجہ سے اس کو غیر زبان والے پر فضیلت حاصل ہو گئی، نہیں، بلکہ فضیلت کا مدار نسل اور زبان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا الا بالتقوی۔ اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے، فضیلت کا مدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کو اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقام حاصل ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا ان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے۔ فرمایا ان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور شعبوں میں بانٹ دیا، یعنی فلاں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو ہم نے بانٹا ہے، یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے، یا تمہارا نام رکھا ہے اس لیے نہیں کہ فلاں فلاں سے بڑھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرا سکو، انٹروڈکشن کرا سکو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو ہم نے شعبے بنائے ہیں اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرا سکو، ایک دوسرے کی پہچان کرا سکو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے مکرم، سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو آپ یہ شریعت کا حسن دیکھیں کہ ایک تو انسان جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں، سب برابر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا ایک خادم تھا، ان کے خادم سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے، یعنی ان کی ماں، یہ اس غلام کی جو ماں تھی وہ حبشن تھی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عار دلایا اس غلام کو کہ وہ کالی کے بیٹے۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں، میں نے اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی اور میں نے اسے کہا کہ وہ کالی کے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا
اے ابو ذر، یہ جو تمہارے خادم ہیں، فرمایا اخوانکم خوالکم، یہ جو تمہارے خادم ہیں تمہارے بھائی ہیں، اور فرمایا جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، تمہارا خادم اور غلام بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا انہیں جو تمہارا خادم بنایا ہے، فرمایا وہ شخص جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو، وہ شخص جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، یعنی اس کی نگرانی میں زندگی گزارتا ہو، یا اس کا ملازم اور خادم ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس آقا کو اس خادم کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وہ شخص جس کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے، اس کا خادم اور غلام بن جائے، تو چاہیے کہ آدمی اس خادم اس غلام کے ساتھ معاملہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، یعنی اس کو وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اس کو پہنائے وہی کپڑا جو خود پہنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر تنبیہ کی کہ تم نے اسے کالی کے بیٹے کہہ دیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں چلتی تھی، یعنی جاہلیت میں تھا کہ لوگ اپنی برادری کی وجہ سے اپنے اعلیٰ نسب پر فخر کیا کرتے تھے، لوگ اپنے زبان پر فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے زبان پر فوقیت حاصل ہے تو لہذا میں لوگوں سے بڑھا ہوا ہوں۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو اسی شخص کو ہے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سارے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا مکرم وہی ہے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کیسے ہو، تمہاری صورتوں کو دیکھ کر تم اللہ کے نزدیک مکرم نہیں بنتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہارے قلوب، تمہارا قلب کیسا ہے، تمہارا قلب حقیقت میں مومن ہے یا نہیں ہے۔ یعنی قلب کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک مسلمان کا احترام ہو، چاہے وہ مسلمان کسی بھی درجے کا ہو، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ انسان جتنے بھی ہیں سب برابر ہیں۔ تو روایت میں آتا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو جب سنا کہ اخوانکم خوالکم، جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے خادم ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور جس شخص کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کو وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس کو وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَلَّفُوهُمْ، اگر تم ان کو مکلف بناؤ، یعنی ان پر کسی کام کا بوجھ ڈالو تو اتنا نہ ڈالو کہ وہ کر نہ سکے۔ یعنی آج کل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مزدور کو بلاتے ہیں، اگر آپ اس کو دن کا 500 روپے دیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے خوب زیادہ کام لے لیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَلَّفُوهُمْ، کہ اگر تم ان کو مکلف بناؤ، ان پر کام کا بوجھ ڈالو تو اتنا ڈالو کہ وہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کر نہ پائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا کام کا بوجھ ڈال دو کہ وہ کر نہ سکے تو تم پر یہ لازم ہے فَأَعِينُوهُمْ، کہ تم ان کی کیا کرو؟ مدد کرو، ساتھ میں تم بھی ان کے کام کرو، تب تو وہ کام مکمل ہو سکے گا۔
جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے اس پیغام کو سنا تو فوراً اس غلام کے پاس گئے اور زمین پر اس کے پیروں پر گر گئے اور اس غلام سے کہا کہ تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دو، جب تم اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ دو گے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ مجھے معافی ہو گئی۔ تو اس غلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر پاؤں رکھا، پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا کہ انہوں نے جب نبی کے پیغام کو سنا تو فوراً اس پر کیا ہو گئے؟ عمل پیرا ہو گئے۔